بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روى ابن ماجہ فی سننہ والدارمی فی سننہ واللفظ لابن ماجہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من بعض حجرہ فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يعلمون ويتعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بعض حجروں سے باہر تشریف لائے۔ فدخل المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا۔ فإذا هو بحلقتين، تو دیکھا کہ مسجد میں دو حلقے لگے ہوئے ہیں۔ احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تعالی، ایک حلقہ اس میں لوگ یقرؤون القرآن، صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ والاخری، اور جو دوسرا حلقہ ہے، یتعلمون ویعلمون، وہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمایا کل علی خیر، ہر حلقہ بھلائی کا کام کر رہا ہے، اچھائی کا کام کر رہا ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی بھلائی پر ہیں۔ اور جو تعلیم و تعلم کا جنہوں نے سلسلہ شروع کیا، یہ بھی بھلائی پر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ تعالی، یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حاجات مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فإن شاء أعطاهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، مصلحت کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ وإن شاء منعهم، اور اگر مصلحت کے خلاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی طور پر نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ وہؤلاء، اور یہ جو دوسرا حلقہ ہے، یہ جو لوگ ہیں، یعلمون ویتعلمون، جی یہ سیکھ رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کبیر بنا کر بھیجے گئے، معلم بھی تھے، مربی کبیر تھے، جی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے والے بھی تھے۔ آپ سے بڑا کوئی معلم نہیں گزرا دنیا میں، سب سے بڑے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بھی تھے اور رسول مبلغ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کی، جی وہ عرب جن کے اندر قلوب میں سخاوت پائی جاتی تھی، سختی پائی جاتی تھی، نفورت پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بن گئے۔ جو پہلے آپ کے دشمن تھے، پھر وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح حلقہ بنائے رکھتے تھے، اور یہی لوگ پھر مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو ہمیں بھی معلم بننا ہے، معلم بھی بننا ہے، مربی بھی بننا ہے۔ ہم اپنے اندر کوشش کریں وہ تمام صفات لے کر آئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات تھی۔ باقی یہاں پر ایک بحث بتانا چاہتا ہوں جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے حاشیہ میں لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو، چاہے ہم اس کو تحریر کر رہے ہوں یا نام لے رہے ہوں، تو ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے ساتھ عز و جل، اللہ عز و جل کہیں، یا تبارک و تعالیٰ کہیں، یا سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یا جل ذکرہ کہیں، یا تبارک اسمہ کہیں، یا جلت عظمتہ۔ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، لفظ جلالہ کے ساتھ، اس میں جلالہ کے ساتھ یہ صفاتی نام یہ بڑھا دیں۔
اسی طریقے سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور جب لکھ رہے ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لکھیں۔ صرف بعض لوگ جی اشارے سے کام لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بس اتنا اوپر ساتھ جو رمز ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میرے محترم دوستو یہ محرومی کی علامت ہے۔ پورا صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کریں، جب تک وہ نام جی کتاب کے اوپر لکھا رہے گا، جب تک وہ نام صلی اللہ علیہ وسلم درود کاپی پر موجود رہے گا، فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے رہیں گے۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال کرنا ہے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمارے سامنے آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بکمال یا مکمل، لا رامزن الیہما، رم سے جی اشارہ سے کام نہ لیں، اسی طریقے سے لکھتے ہوئے بھی اشارہ سے کام نہ لیں۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، اگر اشارہ جائز ہوتا اور اشارے سے کام لینا درست ہوتا تو پھر سب سے پہلے یہ محدثین کی جو جماعت ہے یہ اشارہ سے کام لیتے، لیکن حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو کہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارے سے نہیں ملے گا، بلکہ مکمل تحریر کیا۔ محدثین کو ہر جگہ ضرورت پیش آ رہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل تحریر کی ہے۔ تو اہتمام جی اس بات کا ہو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ بولنا چاہیں تو مکمل درود شریف کے ساتھ بولیں، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مکمل لکھیں۔ اسی طریقے سے جب کسی صحابی کی بات ہے، جی صحابی کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں۔ اگر صحابی ابن صحابی ہے یعنی باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی ہے تو رضی اللہ عنہما کہیں، جی رضی اللہ عنہما کہیں۔ اور اسی طریقے سے جب تابعین تبع تابعین کی بات ہے تو ان کے ساتھ رحمہ اللہ کہیں، رحمہم اللہ کہیں۔ علماء ہوں بزرگ ہوں تو ان کے ساتھ رحمہ اللہ کہیں۔ تو میرے محترم دوستو یہ چیزیں اپنانی چاہیے، ہمیں معلم بھی بننا ہے، مربی بھی بننا ہے، ہم اپنے اندر صفات لے کر آئیں۔ جی معلم ہے تو اس کے طبیعت کے اندر نرمی ہونی چاہیے، جی مادہ نرمی کا غالب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے سلسلے میں، سمجھانے کے سلسلے میں نرمی اختیار کرتے تھے۔ اور ایک دیہاتی آ جائے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ آداب نماز سے جی واقف نہیں تھا اور اس کو یہ علم حاصل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اسی دوران ایک صحابی کو چھینک آ گئی، تو اب وہ دیہاتی جو حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنکھوں سے گھورنے لگے ان کو۔ اب وہ کہنے لگے فقلت، میں نے کہا وا ثقل امی یاہو، کہ میری ماں مجھے گم پائے، یہ لوگ جی مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ ما شأنکم تنظرون الیہ، تم مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، اب وہ صحابہ جی اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ نماز ہو رہی ہے۔ فلما رأیتہم یصمتوننی سکت، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، دعانی تو آپ نے مجھے بلایا، فبی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے کوئی معلم جی آپ سے پہلے ولا بعدہ، نہ آپ کے بعد قیامت تک جی دیکھا ہے نہ دیکھوں گا، احسن تعلیم منہ، جو تعلیم کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہوں، احسن طریقے سے تعلیم دینے والے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھوں گا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما کہرنی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا، ولا ضربنی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا، ولا شتمنی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی شفقت بھرے انداز سے سمجھایا
ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام، یہ جو نماز ہے جی اس میں یہ گنجائش نہیں رکھتی کہ لوگوں کے کلام کی، اس کے اندر لوگوں والا کلام نہیں کرنا چاہیے۔ نماز انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، جی نماز نام ہے تسبیح کا، تکبیر کا، قراءت قرآن کا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ایک دیہاتی کو آپ نے کس انداز سے سمجھایا، اس کو جھڑکا نہیں، گالی نہیں دی، جی مارا نہیں ہے، جی شفقت بھرے انداز سے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں یہ مہمان ہیں، ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان کی تربیت کریں، جی احسن القاب سے ان کو پکاریں، ان کو ماریں نہیں، ان کو جھڑکیں نہیں، ان کو گالی نہ دیں، ان کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔